بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ، محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں۔ اور آج جو بحث ہو رہی ہے انسان کامل کے حوالے سے، وہ مختلف صفات کا متوازن ہونا ہے، اور انسان کامل کس طرح بنتا ہے، اس کی راہیں کیا ہیں، اسے کیا کیا جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے، وہ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آپ بھی اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اپنی کالوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، اپنی آراء دے سکتے ہیں، اپنے مشوروں سے نواز سکتے ہیں۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو علماء تشریف فرما ہیں، آپ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ موضوع کے مطابق ہوں، لیکن چونکہ ہدایت ٹی وی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، اور ہر قسم کی مذہبی رہنمائی میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ یقیناً وہ سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ قبلہ بخاری صاحب، آپ فرما رہے تھے امتحان کے بارے میں کہ جب انسان کامل بنتا ہے تو اس کو کافی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان مرحلوں میں ہر انسان جو ہے اس کا اختبار ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، اسے آزمایا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ صرف ایمان باللہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد امتحان لازمی ہے۔ جی، آپ فرما رہے تھے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ عنکبوت کی پہلی اور دوسری آیت ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آزمائش جو ہے وہ ضروری ہے، اور دوسری آیات بھی قرآن مجید میں ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو خلق کیا تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ اور کہیں فرمایا کہ ہم نے خلق کیا ہے تم کو لیبلونکم، تاکہ تمہیں ہم ضرور لنبلونکم، تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جی، تو انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم تکامل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یعنی اس انسان کی بات کر رہے ہیں جو کہ ان تمام آزمائشوں میں گزر کر وہ اپنے ٹاپ پہ اور وہ انسانیت کی چوٹی پر بیٹھا ہو، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ان سارے مرحلوں سے گزرے گا، آزمائش ہوتی ہے، تو پہلی آزمائش سادہ سی جو ہے وہ آزمائش تو یہی ہے، ظاہر ہے کہ انسان اپنے جو واجبات ہیں ان کو ادا کرے، محرمات سے بچے، اس کو اگر پاس کر گیا تو پھر اگلی منزل میں آ جائے گا، مستحبات کو ادا کرے، مکروہات سے بچے، پھر مباحات جو ہیں ان میں بھی دیکھ بھال کے جو اس کی شایع نشان ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ تو لہٰذا جوں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے لیے وہی جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان لے آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جس منزل پر بھی پہنچے گا یہ آیت پھر اسی طرح اس کو مخاطب ہو رہی ہوگی کہ ایمان لے آؤ۔ تو اس کا مطلب ہے درجات ہیں، منزلیں ہیں، اور انسان کامل وہ جو ہے ان تمام مراحل کو گزار چکا ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ کہ یہ انسان کامل ہے۔ وہ اگر یہ ان مرحلوں میں، جی بسم اللہ۔ السلام علیکم جناب کے بلا، جی فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ انسان جب تمام ارتقاء سے گزرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی گزرتا ہے، تقوی سے بھی گزرتا ہے، تو پھر سورہ فرقان میں ارشاد ہوا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ لیکن وہ علماء جو امامہ اور قبا پہن کر مولانا ڈیزل کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دوسرے علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی فنڈنگ جو ہے وہ نواز شریف وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا وہ تمام جو منزلیں ہیں ان پر پورا اترتے ہیں کہ وہ
हमारी रहनुमाई करें। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। सियासी हवाले से खादिम साहब जो है वो बात कर रहे थे। जी आप इम्तिहान के बारे में। तो देखिए, हमने जो इंसान कामिल के मिसदाक के तौर पर हम ले रहे हैं वो तो रसूल करीम और अहले बैत अतहार और आइम्मा अतहार को ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हैं कामिल कामिल। जी कामिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब। मोहतरम मौलाना साहब, आपको सदार कराम को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, शाह साहब ख्वाहिश पे बात कर रहे थे कि मादी ख्वाहिशात, ख्वाहिश चाहे मादी हो चाहे रूहानी हो, ख्वाहिश ख्वाहिश ही है। तो अगर मादी ख्वाहिशात के जरिए से इंसान अगर सब कुछ हासिल करता है तो वो तो गुलाम है ख्वाहिश का। अगर रूहानी ख्वाहिश के जरिए से या उसका गुलाम बनता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, उसके रसूल के, है तो मेरी ये ख्वाहिश, इसमें भी ख्वाहिश की गुलामी है या नहीं? और ये ख्वाहिश जो है क्या ये इंसान के अंदर से मर सकती है, और अगर मर सकती है तो वो कैसे? ठीक है जी, शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। जी किबला। जी, तो हम बात कर रहे थे कि इम्तहान का जो लेना है ये अमूमियत रखता है, हम इम्तहान हर एक का होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, उसका जब इम्तहान होगा तो पेपर भी उसकी पहली किताब से ही और उसी के हिसाब से आएगा। और जो पीएचडी का इम्तहान दे रहा है तो ज़ाहिर है उसका पेपर भी उसी तरह का ही है। तो लिहाजा जब हम ये बात करते हैं तो हमारे मोहतरम सुनने वाले भी फ़ौरन वो पीएचडी के पर्चे को सामने रख लेते हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि ये इंसान कामिल यानी वो हस्तियाँ जो कि उस मंजिल पर हैं कि जो इन इम्तहानों को दे के उस मकाम पर पहुंच गई हैं, ठीक है। लेकिन वो जो अभी दरमियानी मंजिलें हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या हाई क्लास के या उसके बाद, तो उनके पेपर उन्हीं के हिसाब से हैं। और कभी भी हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हम जो एक मासूम इमाम है उसकी तवक्को जो है जब हम इंसान कामिल की बात करते हैं तो मतलब इसका ये नहीं है कि सारी इंसानियत इंसान कामिल हो गई है। कॉलर एक साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब यदानी साहब, मैं मोहम्मद शकील लंदन से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जनाब आपको और मौलाना साद को मातबा के साथ सलाम अर्ज करता हूँ, और जनाब की गुफ्तगू में बड़े मजे से सुन रहा हूँ। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने भी अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत की ताबेदारी कर ली, उनकी ये ख्वाहिश बहुत कारआमद है कि उन्होंने अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत की ताबेदारी में ख्वाहिश रखी। जो इंसान भी अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ताला उनको इस तौफीक अता फरमाए कि वो नेक काम की सादत रखे और अपने आप को अहले बैत की सुन्नत के मुताबिक और अहले बैत की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने प्रूव किया कि अल्लाह के नबी के साथ प्यार करना और उनके काम करना, उनके पीछे पीछे दौड़ना और उनकी हर बात में अमल पूरा उतरना, असली बंदगी ये है। हम लोग नकली बंदगी करते हैं तो हम लोगों को फायदे कहाँ से मिलेंगे? अगर बारिश आती है तो फिर इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोग अपना काम कैसे करते हैं। जो आदमी भी अच्छे काम नहीं करता तो अल्लाह ताला का उनके ऊपर अज़ाब आता है, बारिशों के जरिए से, अंधेरी के जरिए से और पत्थरों के जरिए से। ये सब नबियों के साथ जिन लोगों ने भी जुल्म किया और ज्यादती की और इनकार किया अपने नबियों का, उनके ऊपर इसी तरह अज़ाब आया। जैसे पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अज़ाब नहीं भेजता जब तक मैं कोई अपना बंदा उस जगह के ऊपर ना भेज दूं जो मेरी बातें करता है। बात यह है कि अज़ाब तो हम लोगों को अपनी अकल के जरिए से और अपने काम के जरिए से मिलता है। तो हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको अपने अज़ाब से महफूज रखे और अपनी रहमत में दाखिल करे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया भी और जनाब का के साथ सलाम भी अर्ज करता हूँ। अल्लाह जनाब। बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी। इम्तिहान, यकीनी सी बात है कि इम्तिहान जो है उसके तवस्सुत से इंसान इर्तिकाई मनाजिल जो है वो तय करता है और इंसान
کے لیے امتحان انتہائی ضروری ہے۔ انسان کامل بہت زیادہ اس کی خصوصیات، بہت زیادہ اس کی صفات، ظاہر ہے کہ ان پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات کو اختصار کے ساتھ ہی صحیح ٹچ کریں گے۔ ایک چیز اور، احساس ذمہ داری، انسان کامل میں احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ عرض کروں کہ بنیادی طور پہ ترقی کے لیے، کمال کے لیے اس صفت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس ہو، ریئلائز کرے، بے اعتنا نہ ہو اپنے قرب و جوار سے، اپنی ذات سے، اپنے خالق سے، جو کچھ چیزیں بھی اس کے دائرہ ارتباط میں آتی، یعنی خود بے اعتنائی جو ہے ایک بہت بڑی مشکل ہے انسان کے کمال اور انسان کی ترقی میں۔ اس کی مثال خود انسان کے وجود میں مادی طور پہ جو چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں ہیں جو شروع ہونے سے پہلے انسان کو ایک الارم دیتی ہیں، اور وہ انسان کا درد ہے۔ اس درد سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے فوراً علاج کرنا ہے۔ سب سے بڑی اور بری اور خطرناک بیماری کینسر اس لیے وہ خطرناک ہے کہ کوئی درد نہیں ہوتا، اور وہ بیماری اپنے اثرات کرتے کرتے یہاں تک کہ انسان کو ایک ایسی منزل پہ پہنچا دیتی ہے کہ وہ لیٹ متوجہ ہوتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا، احساس ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا مادی طور پہ بھی اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اور اپنی روحانی تکامل کے لیے بھی وہ انسان جو غافل ہے، جو بے اعتنا ہے، جو بودر ہی نہیں کرتا، جو اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے اس کی زندگی گزرتی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے بس ختم، اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کافی ہے۔ جیسے وہ آیا مجیدہ بھی ابھی قبلہ نے تلاوت فرمائی، کیا تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ کیا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ جو احساس درد ہے، وہ جو احساس ذمہ داری ہے، اور اعتنا کرنا، اپنے وجود کا اعتنا کرنا، اس مخلوق کا اعتنا کرنا، اور ایک خالق کے بارے میں انسان اعتنا کرے، انسان غافل نہ ہو۔ وہ غفلت جو ہے وہ انسان کو ایسے ہے جیسے انسان کو کوئی درد نہیں ہے اور اس کو کینسر موجود ہے۔ غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ پروردگار نے جناب شعیب سے فرمایا کہ تمہاری امت جو ہے اس میں سے 1,00,000 لوگ اہل جہنم ہیں، اور اس میں 40% یعنی 40,000 تو گناہ گار ہیں اس 1,00,000 میں سے، اور 60% 60,000 جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ تو جناب شعیب بہرحال پریشان ہوئے، تو پوچھا پروردگار یہ جو برے تو چلو بہرحال اپنے اعمال کے نتیجے میں، یہ اچھے لوگ کیوں اہل جہنم قرار پائیں گے؟ اب روایت کے غالباً الفاظ یہ ہیں لِأَنَّهُمْ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي، اس لیے کہ انہوں نے گناہگاروں کے ساتھ مداہنہ کیا ہے، یعنی بنا کے رکھی ہے، یعنی بے اعتنا ہیں۔ آج بھی ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے، خصوصاً میں اس سوسائٹی کی بات کرتا ہوں اور بھی جگہوں پہ جہاں کہیں امتیں مار کھاتی ہیں، جہاں ملتیں نابود ہو جاتی ہیں، یہ اس وقت جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے چھوڑو جی ہمیں کیا جی، جب یہ تصور آ جائے آئی ڈونٹ بادر، آئی ڈونٹ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے اعتنا ہیں سوائے اپنے وجود کے۔ اب بنیادی طور پہ جب تک انسان متوجہ نہیں ہوتا اپنی اس وجود کی اور اس کی اصل حقیقت کی طرف، اس لیے فرمایا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ بنیادی طور پہ جو انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ غور کرے، اپنی معرفت حاصل کرے کہ میرا وجود اس کائنات میں کتنا قیمتی ہے، میرے اس وجود کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ یہ وجود اس زمین پہ چلے پھرے، حرکت کرے، اپنی زندگی کو مینٹین کرے، اس کے لیے خالق ہستی نے کیا کچھ بنایا ہے۔ یعنی نعمتوں کا ایک لا تعداد سلسلہ ہے، اگر ایک نعمت بھی یہاں سے ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہے۔ سورج نہ ہو تو زندگی ختم ہے، چاند نہ ہو تو زندگی ختم ہے، ہوائیں نہ ہو تو زندگی ختم ہے، اگر زمین کی ہمواری نہ ہو تو زندگی ختم ہے، اگر پہاڑ نہ ہو تو زندگی ختم۔ ایک
ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کو امبیلنس ہو جائے ساری زندگی کا نظام، عدم توازن کا شکار ہو جائے. ہم کمال کی بحث کر رہے ہیں، یعنی توازن کے ساتھ، یعنی اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس خالق ہستی نے جو کائنات بنائی ہے اس قدر متوازن ہے، اس قدر متعادل ہے، اس قدر اس کے اندر یعنی خدا کی حکمتیں موجود ہیں. میں اس کی مثال عرض کروں اپنے ناظرین کے لیے خصوصاً. ہم کھانا کھاتے ہیں، وجود میں جاتا ہے، اور مطلب طے یہ ہے کہ وہ کھانا جب مطلب ہضم ہو جاتا ہے تو اس سے انرجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. انرجی انسان جو ہے، اور انرجی جو بنتی ہے وہ انرجی ظاہر ہے کہ وجود کو برقرار کرنے کے لیے پھر تقسیم ہوتی ہے. ہاتھوں کو ملتی ہے، کانوں کو ملتی ہے، وجود کو ملتی ہے، بالوں کو ملتی ہے. پروردگار لائق تعریف ہے کہ وہ انرجی ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے کہ جو چیز جیسے رشد کرنی چاہیے وہ ویسے ہی رشد کرتی ہے. وجود میں کوئی چیز امبیلنس رشد نہیں کرتی. اگر داڑھی کے بال ہیں تو وہ خاص انداز سے رشد کرتے ہیں، بھووں کے بال ہیں تو وہ خاص انداز سے رشد کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے وجود. گویا کمال وہی یہی ہے کہ انسان کا وجود بھی بیلنسڈ ترقی کرے اور انسان کی روح بھی متوازن ترقی کرے، اور اس کے اندر جہاں ہم نے کہا کہ منفی خصوصیات کے خلاف، منفی قدروں کے خلاف قیام کی ضرورت ہے، اس بات کے خلاف بھی قیام کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے وجود میں کوئی ایک چیز رشد کر رہی ہے اور باقی کچھ نہیں کر رہا. غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ غور کب ہوگا؟ جب انسان اپنے پہ غور کرے، جب انسان میں یہ درد پیدا ہو، یہ انسان کے وجود کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں اس کائنات میں ایک قیمتی وجود ہوں، میرے وجود کی قیمت ہے. اور وہ کتنی قیمت ہے؟ خالق ہستی تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بچھایا ہے، یہ بچھونا ہم نے تیرے لیے بچھایا ہے، یہ نظام عالم تیرے لیے ہے. البتہ تجھے اس عالم کے لیے نہیں بنایا، تجھے کسی بڑی حقیقت کے لیے ہم نے خلق کیا ہے، اور وہ بڑی حقیقت اس کائنات سے بھی بڑی ہے. اور وہ وہی فلسفہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. اصل منتہا مقصود عالم مادہ سے بالاتر پرواز ہے. وہ در حقیقت انسان بندگی کے سٹریک سے گزرتا ہوا جو ہے وہ الصلاۃ معراج المومن کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ جو مادی وجود ہے اس کا ایک رابطہ اس زمین کے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ضروری ہے، وہ رابطہ بھی ضروری ہے، لیکن غافل نہ ہو جائے کہ خالی زمینی نہیں ہے انسان زمین سے بھی ماورا ہے، اور وہ زمین سے ماورا جو وجود ہے اس کا ظاہر ہے کہ اس وجود کے خاتمے کے بعد ایک نورانی عالم ہے، ایک حقیقی عالم حقائق ہے. اس عالم لَتُبْلَى السَّرَائِرُ، یعنی وہ عالم ہے جہاں حقیقتیں کھل کے آ جائیں گے، جہاں سیکرٹس انسان کے لیے سیکرٹس نہیں رہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کائنات میں ایک لامتناہی سلسلہ ہے مخفی عالموں کا، مخفی حقیقتوں کا، ان سرائر اور اسرار کا، اور وہ انسان یہاں پہ بیٹھ کے اس عالم کے اندر اپنے آپ کو ترقی کی اس منزل پہ لے جائے. جیسے جیسے پرواز کرتا جائے گا، جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، ساری حقیقتیں اسی اعتبار سے کھلتی جائیں گی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. معذرت چاہتی ہوں، آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں، ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیے. کیا مسافر جو ہے جس کی نماز قصر ہے وہ امام جمعہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی قبلہ آپ. میں وہی عرض کروں تو یہ سوالات جو ہیں میں نے کہا کہ آخری حصے میں ان کے جوابات دیں. لہٰذا اصل یہ ہے کہ یہ اس درد کی طرف متوجہ کیا جائے. ایسا نہ ہو ہم ظاہر میں تو نیک ہوں لیکن ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، ظاہر میں تو بڑے اچھے ہوں لیکن ہمارا شمار ان اہل جہنم کے ساتھ ہو جائے، خدا معاف کرے، کہ جو اپنے اعمال کی برائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو یہ احادیث بہت ساری موجود ہیں. نبی اکرم کا وہ فرمان مثلا اسباب مثال میں عرض کروں گا، معروف ہے وہ بات کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یا مثلا ارشاد فرمایا من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. اصل دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ شخص
جس کے وجود میں دیگر مسلمانوں کے بارے میں کوئی اس کو غم نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. اصل کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ہوتا رہے جو ہوتا رہے، لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لوگ جیتے ہیں تو جیتے رہیں، مجھے کیا، میں اپنی زندگی کو، بس اپنی زندگی کو اپنی ہی ذات کے اندر گم رہتا ہے. نہیں، انسان کامل وہ ہے، مکمل انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنی ذات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جس بات کو جاری رکھنا ہے وہ اس درد کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں باقی انسانوں کو جو کم از کم جو ہمارے دائرہ ارتباط کے اندر آتے ہیں، ورنہ خداوند عالم ان پاکیزہ اور برگزیدہ انسانوں کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے حوالے سے انسانوں کو ایک نمونہ بن کے دکھایا، انہوں نے ان کا وجود جہاں اپنے لیے مفید تھا، دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی مفید تھا جتنا دین چاہتا ہے. ماشاءاللہ. احساس جی سب یہی احساس کی جو بات کی ہے مقبلہ مولانا نے بہت اچھے طریقے سے. اصل میں جو کہا جاتا ہے درد مند انسان ہے، اس کی تو ایک درد تو وہ ہوتی ہے جو جسم میں ہوتی ہے کسی بیماری کے لیے، تو اس کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، جا کے اس بیماری کا علاج کراؤ. تو یہ درد تو انسانوں میں بھی ہوتی ہے تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے اور یہ ہونا ضروری ہے. مطلب بعض دوستوں نے مطلب کہا کہ انسان علاج کے لیے اس وقت تک جاتا ہی نہیں جب تک وہ متوجہ نہیں ہوتا، یعنی اسے وہ درد جو ہے وہ نہیں تو ہوتا. میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جی کہ مطلب یہ اس درد کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو بیماری والی درد کی، یہ اس سے اگلی منزل ہے کہ وہ درد تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے، انسانوں کو بھی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں انسان میں درد ہونا چاہیے، درد مانا وہی احساس ہے، یعنی اور اگرچہ چونکہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ بھی حس سے ہی ہے احساس، یعنی خود اپنی ذات کو بھی دیکھے، چونکہ جو اپنا آپ نہیں دیکھتا وہ دوسروں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو جو ذمہ داری اپنے متعلق نہیں پوری کرتا وہ دوسروں متعلق بھی پوری نہیں کرتا. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس میں دوسروں کا درد ہونا چاہیے، دوسروں کے متعلق احساس ذمہ داری کرے. وہ جو حدیث اور چیزیں ابھی بیان کی گئی ہیں، تو اصل میں انسان جو کچھ کرتا ہے اور جس صفت کو وہ زیادہ اپنے اندر بڑھاتا ہے، وہ چاہے اچھی ہو یا بری ہو. مثلا اگر ایک انسان لالچی ہے اور لالچ میں اتنا گیا ہے کہ ہر وقت لالچ میں ہی ہے، تو قیامت کے دن کہا گیا ہے کہ ایسے شخص جو چونٹیوں کی شکل میں وہ ہے محشور ہوں گے، اور جو مثلا شہوت کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ خنزیر کی شکل میں کھڑا، کوئی بندر کی شکل میں. قرآن مجید میں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس طرح سور پھونکا جائے گا تو فوج آئیں گے. اور ایک اور جگہ پہ ہے اذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی محشور ہوں گے. تو کہا گیا ہے کہ وہ کون سے وحشی ہیں جو محشور ہوں گے؟ تو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں بہت تھوڑے لوگ آئیں گے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آئیں گے انسان بھی وحشی صورت میں